عربوں کے یہاں پر ایک قدیم روایت چلی آ رہی تھی کہ مرد اپنی غیرت کی وجہ سے کبھی بھی اس گھوڑے کو فروخت نہیں کرتا تھا جس پر اس کی بیوی نے سواری کی ہو۔ سبحان اللہ، جس پر اس کی بیوی سواری کیا کرتی ہو اس کو عرب کا مرد کبھی فروخت نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے ذبح کر دیا کرتا تھا تاکہ کوئی دوسرا مرد اس پر سوار نہ ہو۔ اور جب کسی عورت کو دفن کیا جاتا تو اس کے اہل خانہ قبر کے کنارے پر ہجوم لگا لیا کرتے اور پورا مقام کو اس طرح سے گھیر لیا کرتے کہ کوئی غیر خاندان والا اس کے قریب نہ جا سکے۔ وہ سب آوازیں دیا کرتے، بلند آوازیں، جنازے کو ڈھانپ دو، قبر کو چھپا دو۔ یہ سب کچھ غیرت کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے، وہ عورت کفن کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ خواتین عورتیں عزت اور غیرت کی علامت سمجھی جاتی ہیں، جو آج کل معاشرے سے رخصت ہو رہی ہے، نظر نہیں آتی۔ چوڑی والوں کے یہاں دیکھ لیں آپ، دکان پر آپ کو بے شمار خواتین اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑی پہنتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ مہندی والے کی دکان پہ چلے جائیں یا جو روڈوں پر مہندی لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے یہاں پر جوان بچیاں دلہن بننے والی ہیں، وہ مہندی لگوا رہی ہیں، اوپر تک ٹانگوں کی پنڈلیوں پر مہندی لگوائی جا رہی ہیں۔ کہاں غیرت ماری گئی؟ اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی کا بازار اس وقت گرم ہوتا ہے جب ایک عورت درزی کے پاس جا کر اپنا ناپ دیتی ہے اور آسمان اس وقت ٹوٹ پڑتا ہے اس غیرت مرد انسان پر جو دیکھتا ہے کہ ناپ دینے کے ساتھ میں اس کا مرد بھی اس کے ساتھ ہے، اس بیوی کا، اس عورت کا شوہر بھی اس کے ساتھ میں ہے، جو ناپ دلوا رہا ہے غیر مرد سے۔ عزیزو، خدا را، اللہ کے واسطے میرے بھائیو، اللہ رب العزت بھی حیادار ہیں۔ جب عورت مرتی ہے تو اس کے لیے 5 کپڑے ہیں اور مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، کیونکہ اس کا سطر عورت سے کم ہے، لیکن عورت کا مقام، عورت کی عزت اور عورت کا جو رتبہ ہے میرے بھائیو بہت زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ آج اتنا لڑکا لڑکی کو حقوق دینے کے نام پر اور مل کر چلنے کے نام پر، پیسہ کمانے کے نام پر، پڑھانے لکھانے کے نام پر حیا کا اس قدر جنازہ نکالا گیا ہے کہ وہ بھول گئی کہ وہ کسی دن جو ہے کسی زمانے میں سروں کی تاج ہوا کرتی تھی، گھروں کی ملکائیں ہوا کرتی تھی، وہ بھول گئیں بیچاری۔ وہ اب ناچنے گانے والی جھنکار پر، اللہ میری حفاظت فرمائے، عورتیں بازار کی زینت بن گئی ہیں، محفلوں کی زینت بن چکی ہیں۔ اگر وہ کسی محفل میں نہ ہو، کسی پروگرام میں نہ ہو، کسی شادی کے فنکشن ہال کے مردوں کے بیچ میں نہ آئے یا روڈوں پر چلتی ہوئی نظر نہ آئے تو لوگوں کو اب مزہ نہیں آتا۔ اس قدر اب جو ہے بے حیائی بازاری یعنی گرم ہو چکا ہے، بے حیائی کا بازار۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اب رمضان مبارک قریب ہے اور رمضان میں جتنی عبادت ہمیں کرنی چاہیے اس سے کہیں زیادہ بے حیائی جو ہے رمضان کے اندر ہوتی ہے۔ آج میرا اصل میں بے حیائی ہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کا دین سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں کے اندر جو حیا دار اور مرد ہوتے ہیں بڑے، وہ اپنے گھروں میں جب جائیں تو کھنکار کے جائیں، آواز کر کے جائیں، ایسے کوئی آ رہے ہیں، جیٹھ آ رہے ہیں یا جو ہے دیور آ رہے ہیں۔ دیور تو بچے کی طرح اور بھائی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت، دیور کو موت قرار دیا گیا، یعنی یہ اس کو بھائی سمجھ کر اور جو ہے بھائی کا بھائی سمجھ کر، شوہر کا بھائی سمجھ کر جو ہے اس کے ساتھ ہنسنا، بیٹھنا، باتیں کرنا،
یہ سب بے حیائی کے اڈے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، اپنے گھر کی زینت کو برقرار رکھو، عربوں سے سیکھو عورتوں کا مقام، عورتوں کی عزت، اور عربوں سے سیکھو غیرت، عربوں سے سیکھو غیرت نفس کیا ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے کی طرف سے ایک ڈرائیور جو ہے گاڑی چلانے کے لیے عرب گیا، عرب کے ان کے دوست تھے، انہوں نے بلایا، وہاں جا کر جب ان کو ٹرائل پر بھیجا عربی نے کہ ذرا ٹرائل جائیے کر کے آئیے گاڑی کیسے چلاتے ہیں آپ، تو ان کے ساتھ ان کی گھر کی مستورات کو بھیجا، پیچھے بیٹھی، تو وہ شخص جو ہے شیشوں کے اندر سے، سائیڈ کے مرر سے پیچھے کی عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب ٹرائل سے واپس آئے تو پوچھا کہ کیسا پایا اس کو، عورتوں سے پوچھا اپنی، کہا کہ اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، یہ پیچھے عورتوں کو دیکھتا ہے۔ وہیں سے اسی وقت واپس کر دیا۔ ایسے غیرت مرد ہوتے ہیں عرب کے۔ اور آج بیویوں کے ساتھ ہینڈ شیک ہو رہے ہیں، ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، بیویاں غیر مردوں سے بات کر رہی ہے اور مرد کھڑا ہوا ہے بیچارہ بچے کو لے کے اور خاموش ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بیویاں اس سے نین مٹکا کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، اور یہ بیچارہ دیوس بن کے کھڑا ہوا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ میں آپ کو بغیرتی کی بات بتاتا ہوں، شادی کے ماحول میں کہ جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، شادی کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، تو اجنبی غیر مسلم کیمرے والا شوہر کی دلہن کو ہاتھ لگا لگا کر اس کو پوز دلوا رہا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو ایسے کیجئے، ہاتھوں کو اس طرح رکھیے، اپنے چہرے کو اس طرح کیجئے، دوپٹہ صحیح کر رہا ہے اس کا۔ استغفر اللہ میرے بھائیوں، غیرت ماری گئی ہے ہماری، ہمیں شرم و حیا آنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر حیا لانی چاہیے، شرم لانی چاہیے، اور غیرت مردانگی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا، شرم اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دیوسی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی جیسا ہمیں چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔